السلام علیکم۔ آج کا موضوع کافی خطرناک ہے، لیکن اس کو بہت عام فہم لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی علامات ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ اس کے اندر کینسر پل رہا ہے؟ کینسر اب پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اگر نقشے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو پاکستان اس کی خصوصی زد میں ہے آج کل۔ کینسر کی ابتدائی علامات کا معلوم ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ اکثر ان چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، پھیل کر ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اکثر ڈاکٹرز اور ہسپتال ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اس کو روکنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ہیل کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی، اور یوں لواحقین اپنے پیاروں کو بلکتے سسکتے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا دیکھتے ہیں۔ تو آج کچھ وارننگ سائنز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر کسی میں ایک سے زیادہ یہ پائے جا رہے ہوں تو اس کو ضرور اپنا چیک اپ کرانا چاہیے۔ ڈرانا مقصد نہیں، احتیاط کے دائرے میں بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ تو اگر کسی کے جسم میں نئی نئی گلٹیاں یا لمپس پیدا ہو رہے ہوں، خاص کر خواتین میں بریسٹ ایریا میں، مردوں میں ٹیسٹیکولر ایریا میں، بغلوں میں، تو ان پر کڑی نگاہ رکھیں۔ سادہ سی بات بتاتا ہوں، اگر جسم کے اندر کوئی بھی سویلنگ ہو جائے، یہ تو ٹیومر کی بات کی تھی، کوئی اور سویلنگ ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے جو ڈاکٹر کے عام بتائے ہوئے علاج سے ٹھیک نہ ہو پا رہی ہو، تو آپ نے اس پہ ضرور نظر رکھنی ہے۔ خصوصاً اس کا علاج اگر آپ نے مہینوں کرایا لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ کو ضرور احتیاطاً ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سکن کے نیچے لائپوماز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فیٹ کی جو ٹیومرز ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی سویلنگز ہیں جو کہ بڑھتی جا رہی ہیں یا ان میں پین بڑھتا جا رہا ہے، سائز انکریز ہوتا جا رہا ہے، تو ان کا چیک اپ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وزن کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وزن گرے چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی کے اندر میٹابولزم کے حوالے سے کوئی شدید مسئلہ چل رہا ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کو معدے، لبلبے یا پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، ان کو اس قسم کی علامات زیادہ آتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی بھوک ڈرامائی طور پہ کم ہو گئی ہے یا ڈرامائی طور پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کا معدہ تو جلدی بھر جاتا ہے، بھوک جلدی مٹ جاتی ہے، لیکن بار بار وہ بھوکا ہوتا ہے اور یہ چیز اس کو بہت متاثر کیے جا رہی ہے اور ساتھ میں وزن بھی گر رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ اس کو بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بار بار بے تابی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر والے بھی اب پریشان ہو گئے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کہ بار بار بھوکا ہوتا ہے اور جسم کو نہیں لگ رہا، تو آپ کو چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ ایسا پیٹ کے کیڑوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں ایکسکلوڈ کرنی پڑتی ہیں پراپر چیک اپ کے ذریعے۔ مسلسل تھکاوٹ کا رہنا، ایسی تھکاوٹ جو آرام کرنے سے نہ جائے، اور عموماً وہ لوگ جو معدے اور بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ چیز ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کینسرز میں بھی ہوتی ہے لیکن ان میں خصوصاً زیادہ ہوتی ہے۔ بلڈ کینسر کے مریضوں میں بھی بہت زیادہ تھکاوٹ پائی جاتی ہے۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر کینسر کے خلیے پائے جاتے ہیں، تو وہ تیزی سے اس انرجی کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ہر گھڑی اس انرجی کو چاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، جسم کرونک فٹیگ میں چلا جاتا ہے۔ رات کو بھرپور نیند بھی کر لیں، دن میں تھکاوٹ بدستور رہتی ہے، روزمرہ کے کام کرنا آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ہر وقت ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں میں درد کا احساس رہنا، خصوصاً اگر کینسر ہڈیوں میں پہنچ جائے تو یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو سارکوما ٹائپ کہتے ہیں۔ سمپل سا آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ روزمرہ زندگی میں جو پین کلرز یوز کرتے ہیں، وہ اگر آپ پہ فلیٹلی فیل ہو جائیں، اثر نہ کرے، تو آپ کو چیک اپ ضرور کرانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسر کی وجہ سے ہو، کوئی ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، فائبرومائلجیا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کرونک پین ہوتا ہے باڈی کے اندر، لمبے عرصے تک پین چل رہا ہوتا ہے اور مسلسل دوائیاں لینی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی سے بھی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، ایون پٹھوں کا درد بھی رہ سکتا ہے۔ اگر کسی میں کرونک وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو، بہت عرصے سے چل رہی ہو، تو ان کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنا وٹامن ڈی بھی ضرور چیک کروائیں۔ ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، اگر ریسٹ کرنے سے آپ کے جسم میں پین نہ جائے تو اپنی کلینکل انویسٹیگیشن کرانا بہت ضروری ہے۔ کسی کو کانسٹیپیشن ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کسی کو ڈائریا ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اگر پاخانے کی رنگت میں کوئی واضح تبدیلی رونما ہوئی ہے تو اس کا بھی چیک اپ کرانا ضروری ہے، کیونکہ اکثر کولوریکٹل کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کے اندر یہ علامات بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ اگر کسی کو پیشاب میں، یورین میں
بلڈ آ رہا ہے تو یہ مثانے کے کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بر وقت چیک کرانا ہوگا۔ یاد رہے کہ اگر کسی کو معدے کا السر ہے تو اس کو خون کی الٹی آ سکتی ہے، کالے رنگ کا پاخانہ آ سکتا ہے، اس کو میلینا کہتے ہیں۔ اگر بہت عرصے تک کسی کو ایچ پائلوری انفیکشن اور اس کا علاج نہ کرے تو وہ معدے کے کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو اگنور نہ کریں، اپنا چیک اپ کرائیں۔ اس کے لیے کچھ اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں، کچھ لائف سٹائل چینجز کرنی پڑتی ہیں، تو ایچ پائلوری آپ کے معدے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو لمبے عرصے سے کھانسی چل رہی ہے اور وہ علاج سے جا نہیں رہی، مسلسل سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا اگر کسی کو استھما ہے تو وہ تو اس لسٹ میں نہیں آتے۔ استھما والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ہائپر سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں کچھ الرجنس سے، جو کہ ان کی ان علامات کو ٹریگر کرتی ہیں، وہ اور بات ہے۔ کسی کا گلا ہے وہ مسلسل بیٹھے جا رہا ہے، آواز دبتی چلی جا رہی ہے، لاؤڈنس کم ہوتی جا رہی ہے، گلے سے آواز نکل ہی نہیں پاتی، تو یہ گلے یا پھیپھڑوں کے کینسر کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ یا کسی کو کھانستے ہوئے مسلسل خون آتا ہے، یہ ٹی بی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر پھیپھڑوں کے کینسر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت نگلنا دشوار ہو گیا ہے، گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے، نیچے اتارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو یہ گلے اور اسوفیگل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس ایریا میں کوئی ٹیومر ہوگی جو کہ خوراک کی نالی کو بلاک کر رہی ہے تو اسے نگلنے کے عمل میں رکاوٹ آئے گی۔ ان لوگوں کا وزن بھی کم ہوتا جائے گا۔ کچھ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت تیزی سے وزن کم ہونا، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس، کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ویٹ گرتا جا رہا ہے، تو یہ الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، ظاہر ہے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا، انرجی نہیں بنے گی، تو یہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا ویٹ لاس میں۔ اگر کسی کو کوئی کٹ لگتا ہے، زخم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نارمل رفتار سے ہیل نہیں ہو پاتا، تو بھی آپ کو چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ یہ شوگر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کینسر میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص ایسے لوگوں کو منہ کے اندر ریپیٹڈلی چھالے ہوتے ہیں، کچھ تو بی کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا آپ کے نظام انہضام میں کوئی پرابلم چل رہا ہو تب بھی منہ کے اندر چھالے ہو سکتے ہیں، لیکن کینسر کی وجہ سے جو منہ میں چھالے بنتے ہیں وہ بار بار ہوتے ہیں اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوتے۔ جلد کے اوپر اگر پھوڑے نکل رہے ہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو دکھانا ضروری ہے۔ تو یہ سب جتنا بھی بتایا، منہ کے اندر چھالے، اسکن کے اوپر لیشنز، یہ اورل کینسر اور بیسل سیل کارسینوما میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پیشاب میں یا پاخانے میں ان یوزول کلر چینجز آتی ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے یا بلیک ہو جاتے ہیں یہ، یا عورتوں کی ماہواری یا ڈسچارج میں کوئی ڈرامائی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو دکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی کو کولوریکٹل کینسر ہو، اس کو کانسٹیپیشن سی رہ سکتی ہے کیونکہ ٹیومر اس ایریا کو بلاک کر رہی ہوتی ہے، پاخانہ باہر آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کو بلیڈر کینسر ہوتا ہے، یورینری بلیڈر کینسر کی بات کر رہا ہوں، ان کے پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ اور عورتوں کو اگر ماہواری کا خون مسلسل آ رہا ہو، رک نہ رہا ہو، تو یہ سروائیکل کینسر کی علامت بھی ہو سکتا ہے، چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ عورتوں کو ریگولر اپنا گائناکولوجیکل چیک اپ کراتے رہنا چاہیے، خاص کر اگر ایسی کوئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اگر وقت پہ معلوم ہو جائے تو یہ قابل علاج ہوتی ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو لیور کینسر ہے، لبلبے کا کینسر ہے یا اوویرین کینسر ہے، ان کے پیٹ میں پانی بھرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو اسائٹس بولتے ہیں، اور یہ بھی کینسر کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت بلوٹڈ رہتے ہیں، ڈکار آتے رہتے ہیں، بدہضمی کا شکار ہوتے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے، ان یوزول سی ان کی سویلنگ ہوتی ہے۔ تو کسی کو اگر فیٹی لیور ہے تو وہ اس کا ضرور علاج کرائے، کیونکہ یہ لیور سیروسز میں بدل سکتا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ سالوں تک رہتا ہے۔ تو اپنا وزن کم کریں، واک کریں، شوگر انٹیک بند کر دیں۔ یاد رہے کہ لیور وہ آرگن ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود ہیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس پہ سے جو سٹریس ہے وہ ریموو کرنی پڑتی ہے۔ سٹریس آپ ڈالتے ہیں کھانے کی صورت میں یا دن رات بیٹھنے کی صورت میں، آرام کرنے کی صورت میں۔ اکثر اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جب بہت زیادہ ہائر گریڈ کا فیٹی لیور ہو تب ہم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سالانہ کم از کم ایک بار اپنے تمام روٹین کے جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیا کریں، اپنی آمدن کا تھوڑا سا حصہ سائڈ پہ کرتے رہا کریں، اور یہ چیزیں ریگولرلی اپنی چیک کرا لیا کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، صحت ہوگی تو کمائیں گے۔ وہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔